السلام علیکم ناظرین، میرا نام شیر رئیس خانی سبزئی ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے شیر رئیس خانی سبزئی ٹی وی۔ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، آباد ہوں گے، اور ناظرین ہمیشہ میری یہی دعا ہوتی ہے کہ خوش رہے، کامیاب رہے، پرسکون زندگی گزارے، کیونکہ ناظرین سب کچھ سکون ہی ہے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ مال و دولت ہو، آپ ایک اچھے صحت مند ہو، آپ ایک اچھے تعلیم یافتہ ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد اور مال سے نوازا ہو، زندگی کے تمام آسائشات اور تعیشات موجود ہو، لیکن سکون نہ ہو تو سب کچھ بیکار ہے۔ اور ناظرین سکون کس چیز میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں، لوگوں کے ساتھ بلائی کرنے میں، لوگوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آنے میں۔ ناظرین پرانے زمانے کا ایک قصہ ہے کہ ایک آدمی تھا، یہ اس کا پیشہ تھا کہ وہ مردوں کی کفن چوری کرتا تھا۔ اگر کوئی اپنے مردے کو دفناتا تھا، دفنانے کے بعد جیسے بھی اس کفن چور کو پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں قبرستان میں ایک نئے مردے کو دفنا دیا ہے، تو وہ چلا جاتا تھا، قبر کھول کے اس کی کفن کو چوری کرتا تھا۔ یہ اس کا پیشہ تھا۔ ناظرین لوگ بہت پریشان تھے اور کافی غصے کا اظہار کرتے تھے کہ بھلا کیسا ظالم آدمی ہے کہ ظالم محنت مزدوری کرتا ہی نہیں ہے، اور یہ ظالم قبروں کو کھول کے مردوں سے کفن نکال کے بیچتا ہے۔ اتنا ظالم ہے کہ مردے کا کفن بھی نہیں چھوڑتا۔ تو لوگ ان کو بد دعائیں دیتے تھے، ان کو برے الفاظ میں یاد کرتے تھے۔ ناظرین اس کفن چور کا انتقال ہو گیا، اور وہی پیشہ، کفن چوری والا پیشہ، اس آدمی کے بیٹے نے اپنایا۔ دوستو وہ کیا کرتا تھا کہ قبر کھول کے کود کے وہ مردے سے جب کفن نکال لیتا تھا، اس کے بعد مردے کو نقصان بھی پہنچاتا تھا۔ ناظرین صرف کفن مردے سے چوری نہیں کرتا تھا، بلکہ مردے کو نقصان بھی پہنچاتا تھا۔ جب لوگوں نے یہ حالت دیکھی تو لوگوں نے کہا کہ یار اس ظالم کا والد تو اس سے کئی گنا اچھا تھا، اس کا والد تو اچھا انسان تھا، کم سے کم ہمارے مردے کو نقصان تو نہیں پہنچاتا تھا، صرف کفن چوری کرتا تھا۔ تو ناظرین لوگ پھر اس کے والد کو یاد کرتا تھا کہ یار اس کا والد تو اچھا تھا۔ ناظرین بات یہ ہے کہ آج کل ہماری موجودہ حکومت کو دیکھیں، 11-12 پارٹیوں کی الائنس ہے، 11-12 اتحادی پارٹیوں نے مشترکہ طور حکومت بنوائی ہے، اور آتے ہی مہنگائی مزید بڑھ گئی، ڈالر کی قیمت
آسمان کو چھو رہی ہیں. پیٹرول 180.37 روپے فی لیٹر موجودہ حکومت نے مقرر کر دی ہیں. تو ناظرین، ان حکومت نے عمران خان سے بھی زیادہ مہنگائی شروع کر دی ہے اور کہتے کہ یہ ساری مہنگائی اس کی وجہ سے آئی ہے. اب لوگ کہتے کہ عمران خان تو اچھا تھا، کم سے کم کفن چوری کرتا تھا، مردوں کی بے عزتی تو نہیں کرتا تھا، مردوں کو نقصان تو نہیں پہنچاتا تھا. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ تو ابھی مردوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں. یعنی ناظرین، 11 پارٹی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اسی پاکستان سے دیا ہے تو آپ لوگوں کا بھی حق بنتا ہے کہ ابھی آپ لوگ بھی قربانی کریں. آپ بڑے بڑے سیاستدان ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت سے نوازے، ارب و خربوں سے نوازا ہے. اگر یہ خود بھی جیسے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے کپڑے کو بیچوں گا، تو کپڑے بیچنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس بڑی بڑی بلڈنگ ہیں، بڑی پراپرٹیز اوروں کے پاس بھی ہیں. تو سیاست تو اس چیز کا نام ہے کہ میں ریاستی کاموں میں مثبت طور حصہ لوں گا اور ملک کے کام میں حصہ لوں گا اور ملک کو آگے کی طرف لے جاؤں گا، اپنی عوام کے لیے اور اپنی ملک کی ترقی کے لیے سوچوں گا. اور وہ ہر قسم جو مثبت تعمیری کام ہوتے ہیں تو اس میں وہ سیاستدان آگے پیش ہوتے ہیں. تو ناظرین، ان 11 پارٹیاں جو ہے ان کا جو الائنس بنے ہیں، انہوں نے کیا قربانی کیا؟ یہ حکومت ناظرین پس گئی. شاید ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ عمران خان جو ہے نا، آئندہ حکومت میں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ مہنگائی اس کے کنٹرول سے باہر ہو گئی تھی اس کی نالائق ٹیم کی وجہ سے. یہ ضرور ناظرین، اگر کوئی بلڈنگ گرا دیا جائے بنانے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن ناظرین وہ تو نئے کھلاڑی تھا، وہ تو کرکٹ کا پرانا کھلاڑی تھا. یہ حضرات تو 40 سال حکومت کے امور سر انجام دیے ہیں. پش در پش ان کی حکومتیں چلی آ رہی تھیں. تو ان کو یہ مہنگائی کنٹرول کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر یہ قربانی کریں. جیسے ہمارے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے کپڑے بیچوں گا. تو کپڑے کیا بیچ رہے؟ آپ نے تو مثال جب دی ہے، تو آپ قربانی کریں پاکستانی عوام کے لیے. جتنے بھی آپ کے پاس مزید پارٹی ہے، زرداری صاحب وغیرہ وغیرہ، آپ کے پاس، آپ لوگوں کے پاس بڑی بڑی پراپرٹی ہیں، عوام کی ترقی کے، لوگوں کے فلاح بہبود کے لیے آئے ہیں، وہ بیچ کے خزانے میں ڈال دیتے ہیں. پیٹرول 180.37 ہو گئی، آگے کے لیے بھی سوچ رہے. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. زم شریسان 50 گراند اللہ فامان.